جب اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا وقت قریب آیا تو بی بی نے اپنے دونوں بیٹوں کو نہلایا اور صاف کپڑے پہنا کر فرمایا، جاؤ میرے بچوں، اپنے نانا کے مزار پر میری صحت کے لیے دعا مانگو۔ اسما بنت امیس کہتی ہیں کہ بی بی نے مجھے فرمایا، اسما میں اپنے حجرہ عبادت میں جا رہی ہوں، جب تک میری صدائے تسبیح آتی رہے سمجھنا میں زندہ ہوں، جب صدائے تسبیح بند ہو جائے سمجھ لینا میں اپنے بابا کے پاس چلی گئی ہوں۔ پھر فرمایا، اسما جاؤ حضرت علی علیہ السلام کو بلاؤ۔ میں حضرت علی علیہ السلام کو بلا کے لائی۔ بی بی نے عرض کیا، یا علی میری کچھ وصیتیں ہیں، کچھ میرے بعد آپ کو لکھی ہوئی ملیں گی اور کچھ میں آپ سے زبانی عرض کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے دختر رسول، تیری ہر وصیت پر انشاءاللہ عمل ہوگا۔ بی بی پاک نے عرض کیا، یا علی علیہ السلام میری وفات کی خبر کسی کو نہ کرنا، مجھے رات کے وقت دفن کرنا، جن لوگوں نے مجھ پر مظالم کیے انہیں میرا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہ دینا۔ یا علی تا قیامت آنے والی اولاد کو میرا سلام پہنچا دینا۔ یا علی بچے ماں کے بعد بے سہارا ہو جاتے ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ یا علی فاطمہ کلابیہ سے شادی کرنا، وہ میرے بچوں سے میری طرح پیش آئے گی۔ اسما کہتی ہے کہ اس کے بعد بنت رسول نے حضرت علی علیہ السلام کو مسجد میں جانے کے لیے عرض کیا اور مجھے فرمایا، میرے حسنین کو میری وفات کی خبر دینے سے پہلے کھانا کھلا دینا اور فلاں جگہ حنوط رکھا ہے جو بابا نے مجھے دیا تھا میرے قریب لا کر رکھ دے۔ اس کے بعد بنت نبی حجرہ عبادت میں تشریف لے گئیں۔ کچھ دیر بعد تسبیح کی آواز آنی بند ہو گئی۔ میں دوڑ کر اندر آئی، دیکھا تو بی بی پاک نے چادر اوڑھ رکھی تھی۔ میں نے چہرے سے چادر ہٹائی تو دیکھا دائیں پہلو پر قبلہ رخ سو رہی تھی، دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے تھا۔ میں نے بین کرنے شروع کیے۔ میں نے بچوں کی آواز سنی، جلدی سے باہر آئی۔ دونوں شہزادے پریشان ہو کر اماں اماں کہہ رہے تھے۔ میں نے دونوں شہزادوں سے عرض کیا، میرے آقا میرے مولا، آؤ کھانا کھا لو۔ دونوں شہزادوں نے پوچھا، اسما ہماری ماں کہاں ہے؟ دونوں شہزادوں نے ایک ساتھ سروں سے چھوٹے چھوٹے عمامے اتارے اور کہنے لگے، اسما تجھے ہمارے حق کا واسطہ ہے، ہمیں ماں کے پاس جانے دے، ہماری ماں نانا کے پاس چلی گئی ہے۔ میں نے عرض کیا، بچوں آپ کو کیسے پتہ چلا؟ دونوں نے جواب دیا، اسما ابھی ہم قبر نبی پر بیٹھے دعا مانگ رہے تھے کہ ہمارے نانا کے دونوں ہاتھ اپنے مزار سے باہر آئے، ہمارے سروں پر دست شفقت پھیر کر فرمایا، جاؤ میری زہرا کے شہزادوں، تمہاری ماں دنیا چھوڑ چکی ہے۔ دونوں شہزادے اندر داخل ہوئے۔ امام حسن علیہ السلام سرہانے بیٹھ گئے اور امام حسین علیہ السلام قدموں کے پاس بیٹھ گئے۔ امام حسن علیہ السلام نے پیشانی کا بوسہ لیا اور امام حسین علیہ السلام نے قدموں کا بوسہ لیا۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا، اماں نانا کو میرا سلام کہنا۔ امام حسین علیہ السلام نے عرض کیا، اماں میں تیرا حسین ہوں، میرا بھی نانا کو سلام عرض کر کے بتانا۔ نانا تیرے دونوں بیٹے یتیم ہو گئے ہیں اور آپ کی امت ہمیں آرام سے سونے بھی نہیں دیتی۔ میں نے دونوں شہزادوں کی خدمت میں عرض کیا، آپ کے بابا مسجد میں ہیں، انہیں اطلاع تو کر دو۔ دونوں شہزادے جوں ہی مسجد میں آئے اور بابا کو دیکھا، بے ساختہ دونوں کی چیخیں نکل گئیں اور عرض کیا، بابا جان ہم اماں سے محروم ہو گئے، مسجد میں کوہرام برپا ہو گیا۔ یہ سنتے ہی حضرت علی علیہ السلام اٹھے، گھر تشریف لائے، دختر رسول کے سرہانے بیٹھ گئے اور فرمایا، اے بنت رسول، بعد رسول تو ہی علی کا سہارا تھی، اب تو بھی علی کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئی، اب میں کسے تسلی دوں گا اور مجھے کون تسلی دے گا؟ دونوں شہزادے آگے بڑھے، ماں کے سینے سے لپٹ گئے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، بنت نبی کا میت کانپا اور دونوں ہاتھ بڑھا کر دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ کچھ دیر بچے ماں کے سینے پر پڑے رہے کہ اچانک ایک غائب سے آواز آئی، یا علی ملائکہ سے تسبیح چھوٹ گئی ہے، عرش لرز رہا ہے، بچوں کو ماں سے علیحدہ کریں۔
چنانچہ میں نے دونوں بچوں کو ماں سے علیحدہ کیا۔ جب رات ہوئی حضرت علی علیہ السلام نے حسب وصیت غسل و کفن دیا اور امام حسن علیہ السلام کو بھیجا تاکہ ابوذر کو بلا لائے۔ جناب ابوذر کے تعاون سے تابوت اٹھایا، جا نماز پر لائے، جنازہ پڑھا اور دست دعا بلند کر کے عرض کیا، اے اللہ، یہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ ہے۔ جب آپ نے دفن کرنے کا ارادہ کیا تو جنت البقیع کے ایک گوشہ سے آواز آئی، یہ جنازہ یہاں لاؤ، میں نے قبر تیار کر رکھی ہے۔ جب جنازہ اس جگہ لے کر گئے تو قبر پہلے سے تیار تھی۔ امام علی علیہ السلام نے بی بی پاک کو دفن کیا اور قبر کا نشان مٹا دیا۔ سلام ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاک بیٹی پر۔